السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل یہاں جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے کو معلوم ہے میں نے آج آپ سب کو ڈسٹرب کیا ہے، کیونکہ آج ہے 14 اپریل اور ٹیوزڈے کا دن ہے، اور سب اپنے کام دھام والے ہیں، کوئی جاب والا ہے، کوئی فیکٹری والا ہے، کوئی اپنے شاپ والا ہے۔ خود میں بھی اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے یہاں میموریل زینب ہاسپٹل میں ہم پہنچے۔ کیوں پہنچے ہیں اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ایک واقعہ آپ کو سناؤں، تاکہ جو کام حاجی احمد اسماعیل ہنگلوٹ والا نے کیا ہے، ہم لوگ ارادہ کرو، اللہ جب ہم کو دے گا ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن مسلم۔ نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا۔ ویسے وہ روزانہ قبرستان جاتے تھے، ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے روزانہ قبرستان جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم کو اپنی موت یاد آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنا دل نرم ہوگا، موت یاد آئے گی۔ تو حضرت عمرو بن مسلم روزانہ قبرستان جاتے تھے۔ ایک دن قبرستان گئے تو ایک بہت پرانا بوڑھا آدمی قبرستان میں، جس کا کام تھا قبر کھودنے کا، بولو قبر کھودنے کا، جس کو گھور کن کہتے ہیں، وہ قبر کھودنے کا کام تھا، اور وہ بہت زمانے سے بوڑھا آدمی قبر کھودا کرتا تھا۔ تو عمرو بن مسلم تو جوان تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا، بوڑھے میاں اتنے سالوں سے آپ قبر کھود رہے ہو، کچھ عجوبہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو وہ رونے لگے، اور وہ بوڑھے میاں روتے روتے کہنے لگے، زندگی میں ایک عجوبہ دیکھا کہ میری عادت ہے کہ میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں، کوئی مردہ نہیں ہے، کوئی میت نہیں، لیکن میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں تاکہ اچانک کوئی میت آوے تو مجھے جو بھی لینا ہے، پیسہ لینا دینا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں قبر حوالے کر دیتا ہوں، کھدائی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں۔ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 3 قبریں کھودی، پہلی ایک قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، تیسری قبر کھودی۔ اب وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے، 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے، اور وہ بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے، اب یہ کہتے ہیں، سنو، یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی، بولو جب میں نے 3 قبریں کھودی، اور تینوں قبریں تیار تھی، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی تیار تھی، کہتے میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں۔ اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ پہلی والی قبر ہے نا، اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو، 9 مائل لمبا کر دو اور 12 مائل چوڑا۔ کہتے وہ معلوم نہیں، اندر ہو گیا۔ کہتے پھر وہی 2 فرشتے انسان کی شکل میں دوسری قبر کے پاس آتے اور آ کر کہتے افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ وافسحوا فی قبرہ، یعنی قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو، آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو کہتے وہ بھی ہو گیا تھوڑی دیر میں، وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، ہو گیا۔ کہا تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے قبر کو ایسی بنا دو، یا انگوٹھے کو اپنی انگلی کے ساتھ جوڑا، کہا قبر کو یعنی اتنی تنگ
اتنی چھوٹی قبر کو بنا دو. وہ قبر کھودنے والے کہتے وہ دونوں چلے گئے. پہلی قبر کے واسطے بول گئے اتنے مائل لمبا اتنے مائل چوڑا, دوسری قبر کے لیے تو بہت کچھ بول کر گئے, اور تیسری قبر کو ایک دم بالکل چھوٹا کر کے چلے گئے. اب یہ کہتے میں انتظار کر رہا تھا کہ کون میت آئے گا. کہتے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک میت آیا, جیسا بھی میں نے کہا. کتنے آدمی تھے؟ 8 آدمی, 4 جنازہ اٹھائے ہوئے اور 4 پیچھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی والی قبر ان کو بتائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ قبر کے اندر اتاریں گے اور جو کھدائی کے پیسے وہ بھی دیے. تو میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ جو 8 آدمی تھے کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا بہت غریب آدمی, اس کے پاس تو کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے. ہم نے ان کا غسل کا کفن کا سب ہم نے چندہ کیا, اور یہ جو کھدائی کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں نا وہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا. بہت غریب آدمی ہے. تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ قبر ہے جو 12 مائل لمبائی اور 12 مائل چوڑائی میں آئی ہے. تو کہا کہ اس کا کوئی عمل تھا. کہاں؟ پیسوں سے غریب تھے, سجدوں کے امیر تھے. پیسوں کے غریب تھے اور سجدوں کے کم, یعنی بہت نماز. جب دیکھو ان کے گھر میں جاؤ تو فراد, سنت, نوافل, اوابین, اشراق, چاش. تو یہ قبر کھودنے والے نے کچھ کہا نہیں, سمجھ گئے اسی نماز کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو چوڑا کر دیا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نمازوں کی پابندی کر لی. اب وہ دوسری قبر کا انتظار کرنے لگے, کیونکہ یہ کھودنے والے کو بھی انتظار تھا کہ دوسری والی سب سے زبردست قبر ہے. کہتے برابر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک میت کو لایا گیا. اچھا میت کو لایا گیا, اس کے ساتھ یہ 8-10-12 آدمی تھے جو تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری قبر ہے اور اس کی کھدائی کے اتنے پیسے لے لیے. جب ان کو رکھنے لگے بولے کون ہے؟ کہا یہ آدمی کے اندر 2 صفتیں بہت تھی. کتنی صفتیں تھی؟ 2 صفتیں بہت تھی. ایک صفت تو یہ تھی ان کے اندر کہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا پابند, مگر ہر وقت ایک خیال کوئی غریب آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی بیوہ آ جائے, کوئی لاچار آ جائے, کوئی مجبور آئے. یہ خود بھی غریب ہے. دیکھو اس کے ساتھ میں زیادہ لوگ جنازے میں نہیں آئے, کیونکہ غریب کے جنازے میں ویسے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں, تو زیادہ لوگ نہیں آئے. لیکن یہ اپنی کمائی میں سے بھی خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے, جس کو اللہ نے فرمایا بڑا نیک ہے وہ آدمی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکے رہ جاتے. تو کہا بس ان کو قبر میں رکھ دو. قبر میں رکھ دیا. یہ سمجھ گئے اب تھوڑی دیر میں ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جنت کا بچھونا بچھا دیا. سبحان اللہ. جنت کے کپڑے دے دیے. بولو سبحان اللہ. جنت کی کھڑکی کھل گئی. بولو سبحان اللہ. اور کہاں سے کہاں تک جنت پھیل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قبر ہم کو بھی نصیب فرماوے. اچھا وہ تیسری قبر کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے, بہت چھوٹی. یعنی سیدھی بات ہے, چھوٹی قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کو ہڈی سے توڑا گیا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا گیا ہے, قبر میں آگ لگائی گئی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے گئے, قبر میں آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, ہڈیوں کو توڑا جائے گا. تو یہ انتظار. اتنے میں دیکھا دھوم دھام آواز آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت. معلوم ہوا وہ زمانے کا جو بہت بڑا امیر چودھری تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت آ رہی ہے. تو وہ تیسری قبر کا جو بھی کھدائی کا پیسہ تھا وہ لیے, کھوٹ دے دیے, اور پوچھا یہ عورت کا معاملہ کیا تھا. کہا یہ عورت بہت امیرہ, بہت مالدار, مطلب کروڑوں ابج پتی عورت ہے, مگر غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی. بات میں انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی, لوگوں کا حق بہت مانگتی تھی, اور بناؤ سنگار کرنے میں اتنی ماہر تھی, خود بھی کرتی تھی, دوسروں کو کرواتی تھی, اور نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. بولو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. یہ کونے میں جا کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس کی قبر کو تو نے تنگ کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ قبر چھوٹی ہو جانا, اتنی ہو جانا, اتنی. یہ قرآن میں لکھا ہے 16ویں پارے میں, بڑا عجیب لکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا, جیسے وہ عورت ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی, غریبوں پر ظلم کرنا, لوگوں پر ظلم کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں.
تو وہ جو اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا، اللہ نے کہا معیشتاً ضنکا، اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور قیامت میں اندھا بنا کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ خیر وہ جو کھودنے والے تھے نا وہ بہت روئے اور کہتے ہیں، عمرو بن مسلم کو کہتے کہ تم پہلے تھے جنہوں نے مجھے واقعہ پوچھا، میں نے یہ واقعہ بتایا، لیکن میری آنکھوں سے اس دن سے پٹی نکل گئی۔ میں نے طے کر لیا 2 کام زندگی میں کرتے رہنے کا، نماز پڑھتے رہنے کا اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیتے رہنے کا، اور کوئی دھرم نہیں دیکھنے کا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنے کا، انسانیت کو سامنے رکھ کر سارا کام کرتے رہنے کا۔ عمرو بن مسلم جو اللہ کے ولی جوان تھے وہ کہنے لگے میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں جو کام تو کرے گا وہ کام میں بھی کروں۔